السلام علیکم تمام سامعین حضرات جو ہماری ویڈیو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اسرار الہی میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کیا ہے ولی اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے ولیوں کے نزدیک روزے کی کیا حقیقت ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ ہے کیا۔ تو ہمیں پتہ ہو کہ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادتوں میں سے ہے، جو اللہ نے بالخصوص امت محمدیہ پہ فرض کیا ہے اور اہم ترین عبادتوں میں سے ہے۔ باقی اس کے دو رخ ہیں، ایک وہ جو عام مسلمین ہیں جو اسلام کی ظاہری رکن اور ظاہری ذریعوں کو مانتے ہیں، اور جو اسلام کا ایک باطنی رخ ہے جن کو دین تصوف یا تصوف کا علم ہے یا صوفیزم یا ولی اللہ کا دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر کبھی قرآن کی لینگویج میں کہے تو ان کو کہے گے متقین۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو صرف پرہیزگاروں کو اور متقیوں کو ہدایت دے گی، ناپاکوں کو نہیں دے گی، صرف متقی اور پرہیزگاروں کو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ روزہ ہے کیا۔ تو تصوف میں روزہ صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ روحانی تربیت ہے، ادھیاتمک پریشن ہے اور تزکیہ نفس آتم شدھی کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ صوفیوں کے ماننا ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقویت اللہ پر بھروسہ، صبر، دھیریہ اور محبت الہی اور عشق بڑھاتا ہے۔ اور روزہ تزکیہ نفس اور آتم شدھی۔ اور صوفیوں کے مطابق روزہ صرف پیٹ کی بھوک یا پیاس کو روکنا نہیں بلکہ نفسانی خواہشات اور اچھاؤں پر قابو پانے کا ایک ذریعہ۔ حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتب القلوب میں لکھا ہے کہ روزہ صرف جسم کا نہیں بلکہ دل اور روح کا بھی ہونا چاہیے۔ اصلی روزہ یہی ہے کہ آدمی ہر غلط کام، غلط سوچ اور غلط نیت سے بچے۔ دوسرا کہ روزہ اور محبت الہی اور ایشور پریم۔ صوفی بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب انسان کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روح طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت میں روشن ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی نے فرماتے ہیں کہ جو روزے مرید صادق اس کے نفس سے دور کر دیتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ سراج القریشیہ کتاب 3 کے روزے کی حقیقت اور صوفیوں کی تعلیمات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایھا العلومین میں لکھتے ہیں کہ روزہ تین جردے ہوتے ہیں کہ عام لوگ روزہ رکھتے صرف جسم کا کھانا پینا اور جسمانی اچھاؤں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ باقی دوسرے جو خاص لوگوں کا روزہ ہے وہ جسم کو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل کو بھی ہر برائی سے روکا جاتا ہے۔ اور تیسرے خاص الخاص کا روزہ وہ جس میں انسان اپنے دل، دماغ اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہیں لائے۔ چوتھا کہ صوفیوں شیخوں کے روزے کی مثال حضرت بائزید بستامی فرماتے ہیں کہ روزہ بھوک اور پیاس کو سہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس اہنکار کو ختم کرنے کا
اور اپنی روح کو روشن کرنے کا نام ہے۔ حضرت معزز علی دین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دل کا غفلت اور ایشور سے دوری، اللہ سے دوری میں پڑے رہنا، اس کا بھوکا پیاس رہنا بیکار ہے۔ نتیجہ کہ صوفی مت میں ولی اللہ کے نزدیک روزے کی اہمیت صرف ایک فرض عبادت تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی نفسانی غلامی سے آزاد کرنا اور اس کے اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ صرف ایک جسم کے لیے نہیں، بلکہ دل روح کی پاکیزگی کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ صوفیوں کے ریفرنس جو اللہ کے ولی اللہ ہے، ان کی کتابیں کتب ابو طالب مکی، سراج القریشیہ امام قریشی، حیات العلومین امام غزالی، اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہ سب وہ کتابیں ہیں جو بڑے بڑے اللہ والوں نے لکھی ہے، اور صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے۔ تمام ولیوں سے جانتے ہم یہ جانیں گے کہ روزہ فرض کرنے کی ضرورت پڑی کیوں، آخر روزہ اسلام میں فرض کرنے کی ضرورت پڑی کیوں؟ تو قرآن کی آیتوں میں جیسا اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے اور تم پہ بھی کرتے ہیں تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ تو پہلی بات تو یہ جاننا ہوگا کہ تقوی چیز ہے کیا، جو اللہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے 30 دنوں کی پریکٹس کرا رہا ہے۔ یہ پریکٹس ہے ہمارے پہ کہ جو 3 دنوں کی پریکٹس کے ذریعے ہمارے کو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پرہیزگاری اور تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیز ہے کیا۔ تو جیسے کہ ہم جانتے تقوی اور پرہیزگاری عام لوگ بولتے کہ خواہشات سے بچنا چاہیے، تو یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، کیونکہ نفسوں کی کئی اقسامات ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئی، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، کئی طریقے کی نفسوں کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا تقوی اور پرہیزگار کس نفس کے لیے ہے؟ تو ہم جب جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہ لینے سے صرف ہمارا یہ جسم ہے، اس کے اندر جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس کو عالم ناسوتی کہا جاتا ہے، اور اس عالم کی ہر چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کے لیے کہ جو ہماری روح کے اوپر جو پہلے سے ہی پردے پڑے ہوئے ہیں، تو ان پردوں کو مزید یہ یہاں کا ماحول انوائرمنٹ جو ہے وہ مزید ان کو گہرا کرتے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے بولا ہے کہ حلال روزی کماؤ اور عبادتیں کرو اور نمازوں کو قائم کرو۔ کس وجہ سے کہ تمہاری روح کے اوپر جو گرد و غبار جو ڈیلی جمتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز سے تمہارا وہ گرد و غبار ہٹ سکے، وہ گرد و غبار تمہارا نکل جائے، تاکہ جو تم کھا رہے ہو اس کا نور بنے اور وہ دل میں جا کے تمہارے حرکت و سکنات کرے اور اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں۔ تو یہ تو نماز کا کانسیپٹ ہے۔ باقی روزہ ہے کیا؟ روزہ در حقیقت میں یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ اور رسول نے کوئی چیز تو حرام کر دی ہے ہمارے پہ، تو قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا۔ جیسے کہ شراب ہے، وہ حرام ہے، قیامت تک کے کوئی حلال نہیں کرے گا۔ زنا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، یہ سب چیزیں وہ ہے جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں، یہ تو بے شک حرام ہی ہے، اس کا تو قرآن و حدیثوں کے اندر ذکر آ گیا۔ مگر تقویٰ کیا چیز ہے جو اللہ کہہ رہا ہے؟ تو تقویٰ چیز بیسیکلی یہ ہے کہ جو تمہارے نفس کی خواہشات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثلاً کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور تمہاری نفس کو خواہش ہوئی کہ ٹھنڈا پانی پیا جائے، تو یہ تمہاری نفس کی خواہش ہے، تمہارے جسم کی خواہش ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔
برابر. تو اس کے نزدیک اگر کبھی دیکھا جائے تو در حقیقت کے اندر ایک جو نفس کے خلاف لڑتا ہے جو ایک ولی اللہ ہوتا ہے، ایک مرید کامل ہوتا ہے، جو ایک صوفی ہوتا ہے، وہ اس کے الٹ عمل کرتا ہے. وہ گرم پانی پیتا ہے تاکہ نفس زہر ہو چکے زہر ہو جائے، جبکہ پانی اللہ کی نعمتوں میں سے بے شک. باقی ایک صوفی، ایک ولی، ایک پیر کامل، ایک مرشد کامل اور ایک مرید کے اوپر یہ حرام ہے کیونکہ اس کی نفس نے چاہا ہے. ویسے حضرت علی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب کسی جنگ میں کسی کافر کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے، قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی نے اس کو قتل کرنے سے چھوڑ دیا. تو یہ عمل دیکھ کے سامنے والا پریشان ہوا کہ تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ بولے میری جب نیت یہ تھی کہ بولے میں اللہ کی راہ میں تجھے قتل کروں گا، باقی جب تو نے میرے پہ تھوکا تو اس سے میرا نفس زندہ ہو گیا. اب میں بولے تجھے قتل کرتا تو میں ثواب کے بجائے گناہ ملتا. تو یہ ہو گیا تقوی. تقوی حلال چیزوں سے نہ کہ حرام چیزوں سے، کیونکہ حرام چیزوں کا تو پہلے ہی منع کر دیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر. تو اس کو تو تقوی کا وہ ہے ہی نہیں لبادہ. لیکن تقوی جو ہے جو تمہاری نفس سے حلال چیزوں کو بھی حرام ہو جاتی ہے. کئی واقعات ملتے، جیسے میں ایک ریفر کروں گا تذکرۃ الاولیاء پڑھے، اور آپ کے لیے کامل مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہے تو ہی تذکرۃ الاولیاء کو پڑھیے، کیونکہ اس کی زیادہ تر باتیں غیر مرید کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے گمراہ ہونے کے چانس زیادہ ہوگے، وہ سمجھ نہیں پائے گا. تو تقوی کا بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو زیر کرنا، نفس کو پاک کرنا. یہی روزے کا مقصد ہے اور یہی تقوی ہے. اور جو ہمیں رمضان کے 30 دنوں کے روزے میں کرایا جاتا ہے، یہ صرف پریکٹس ہے تاکہ تمہاری زندگی کے اندر یہ اتر سکے. باقی افسوس کہ آج کا مسلمان یہ چیز کو کوئی دوسری ڈائریکشن میں لے کے چل گیا ہے. اللہ ہدایت دے آج کے مسلمانوں کو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کہ صوفیوات فرقے کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے. صوفیوں کے نزدیک فرقہ پرستی حرام ہے. صوفی کسی فرقے کو بڑھاوا دیتے نہیں اور کسی فرقے کو نیچا نہیں کہتے. صوفیوں کے نزدیک سبھی ایک جیسے ہیں. جو اللہ کی محبت چاہتے، اللہ کی دیدار تک پہنچنا چاہتے، صوفی ہمیشہ ان کے قائل رہتے اور انہیں اللہ کے تک لے جانے کی جستجو میں رہتے ہیں. صوفیوں کا یہی کام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، جو کہ اللہ نے خود انہیں عطا کیا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ویڈیو سے امت مسلمہ کے اندر علمی اضافہ ہو، نہ کہ وہ گمراہی کی طرف جائے. اور ہماری باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے تو کسی مرشد کامل سے جا کے اس کی اصلاح کروائیے. نہیں تو جو عالم باحق ہو، عالم سنی جو عالم باحق ہو، جن کو ظاہری علوم کا تو علم ہو ہی ہو، باقی باطینی علوموں کا بھی علم ہو، ویسے عالم باحق سے اس کی اصلاح کروائیے. یقیناً اللہ نے چاہا تو تمہیں ہدایت ملے گی. ہم سے جو کچھ کہنے میں بولنے میں خطا ہوئی ہو، اللہ ہمیں معاف کرے. السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور لائک کیجیے. ہمارا چینل اسرار الہام ہے.